بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن إماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہاں پر اس وقت ہم نے کچھ آیات اور ایک طویل حدیث حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرمائی.
یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں. باب کا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے باب المراقبہ. باب المراقبہ کہتے ہیں اللہ کا دھیان کرنے کو اور اللہ کی قدرت میں اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کو. یہاں پر آپ نے قرآن کی وہ آیات بھی جمع کی ہے جس میں اللہ کی قدرت کو، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تم کو دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور جب سجدے میں تم اٹھ اور بیٹھ کرتے ہو. تمہارا اٹھنا بیٹھنا سجدوں کے اندر اور تم کھڑے ہوتے ہو نماز میں، اللہ تعالیٰ تمہیں برابر دیکھتا ہے. آگے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، یعنی ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ کے یہاں مخفی نہیں ہے. اللہ زمینوں کے اندر جو چھپا ہے اسے بھی جانتے ہیں اور آسمانوں میں جو چھپا ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں. آگے ایک اور جگہ پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد کہ اللہ تعالیٰ شانہ داک میں بیٹھا ہوا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع العلیم. یعلم خائنۃ الاعین یعنی تمہارے آنکھوں کی کنکیوں سے جو تم سامنے برابر دیکھتے ہو اسے تو اللہ جانتے ہیں، لیکن آنکھیں چرا کر آنکھوں کی کنکیوں سے جو چیزیں تم دیکھتے ہو تمہاری ان حرکتوں سے بھی اللہ واقف ہے. اور آگے فرماتے ہیں اور جو چیزیں تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، یعنی ابھی زبان سے تم نے کسی بات کو ظاہر نہیں کیا، ابھی دل میں چھپا رکھا ہے یا دل میں تم نے صرف ارادہ کیا ہے کہ یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے. واللہ یقضی بالحق اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ شانہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. والذین یدعون من دونی اور دنیا کے وہ دوسرے لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. ان اللہ هو السمیع البصیر اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. آگے ایک طویل حدیث ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس حدیث کو محدثین کے یہاں حدیث جبرائیل سے جانتے ہیں، حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک شخص آیا اور اس کی حالت بیان کرتے ہیں، اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص کیسا تھا. شدید و بیاض الثیاب اس نے جو کپڑے پہنے تھے وہ نہایت ہی سفید تھے، عام سفید نہیں، بہت زیادہ نہایت ہی سفید تھے. اس کے بال جو تھے وہ نہایت ہی کالے تھے، بہت زیادہ کالے تھے. ایسا آدمی تھا. لا یرا علیہ اثر السفر کہ بھائی اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات بھی نظر نہیں آتے تھے کہ باہر سے آیا ہو، سفر کر کے آیا ہو، ایسا بھی نہیں لگتا تھا. ولا یعرفہ منا احد اور جو موجود تھے ہم میں سے ان میں سے بھی کوئی اسے جانتا نہیں تھا کہ مدینہ کا رہنے والا ہے، کوئی نہیں پہچانتا تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. اور آگے فرماتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ اور اپنے دونوں گھٹنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اتنا قریب ہو کر بیٹھے. اور دوسری احادیث ہے، دوسری کتابوں میں کچھ روایات ہیں، اس میں مختلف الفاظ ہیں. بعض روایات میں یہ بھی ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے قریب ہو جاؤں؟ ایک مرتبہ پوچھا، دو مرتبہ پوچھا، تین مرتبہ پوچھا. بڑھتے بڑھتے اتنے آگے بڑھے کہ ان کے گھٹنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مل گئے. آگے ایک اور لفظ ہے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ
اور انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ دی. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پر, کہ ایک طالب علم استاد کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے دو زانو اور دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ کر بیٹھتا ہے, اسی طرح بیٹھ گئے. بعض محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں گھٹنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر رکھ دی, اور یہ انتہائی قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا. یہ دو طرح سے الگ الگ ترجمے کیے گئے ہیں. وقال, اور بیٹھنے کی اس صورت کے بعد پھر کہا اے محمد, وقال یا محمد, اے محمد, اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے. اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. تو پھر انہوں نے کہا, آنے والے نے, کہ صدقت, آپ نے سچ کہا. فاجبنا, حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بات پوچھتا بھی ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے. یعنی گویا کہ اسے معلوم ہے, پوچھے گا تو وہ کہ بھائی جس کو علم نہیں ہے, لیکن یہ بات پوچھ رہے ہیں اور پھر اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں, تو ہمیں بڑا تعجب ہوا. پھر آگے کہا کہ اخبرنی عن الایمان, ایمان کیا ہے وہ بتائیے ہمیں. تو ان اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں پر ایمان لے آؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ, قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ, اور اس بات پر ایمان لے آؤ کہ تقدیر اچھی ہو یا بری یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایمان ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ صدقت, آپ نے سچ کہا, مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت آدمی کے اندر پیدا ہو گئی, آخری درجے والی بھی, تو بھی اس کی نماز کمال درجے کی ہو جائے گی. پھر آگے فرمایا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی جس سے اس بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی آپ بھی مخلوق ہیں, میں بھی مخلوق ہوں, اس کا علم صرف خالق کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے, نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے. ہاں اتنا معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم مجھے نہیں ہے. پھر اس کے بعد پوچھا کہ اخبرنی عن امارتہا, قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی, اور ایسے لوگ جن کے پاس پہننے کے چپل نہیں ہوں گے, یعنی ننگے پیر چلنے پھرنے والے اور بکریوں کو چرانے والے. پھر زمانہ ایسا آئے گا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے. اور اس کے بعد ثم انطلق, وہ چلے گئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, پھر میں اکیلا باقی رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ سائل کون تھا, یہ کون آیا تھا جو سوال کر رہا تھا مجھ سے اور میں جواب دے رہا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عادت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے کی, اسی طرح آپ نے جواب دیا, اللہ و رسولہ عالم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے بہتر اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلاویں, مجھ سے سوال کریں میں جواب دوں تاکہ صحیح جواب صحیح دین کا تمہیں علم ہو جاوے. انشاءاللہ آئندہ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ شانہ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.